یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ میں ترقی کر رہی ہے اور ہر نئے سورج کے نکلنے کے ساتھ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو نئی سوچ، نئی فکر، زندگی گزارنے کا نیا طریقہ، نیو لائف اسٹائل دینے کی پوری کوششوں میں لگے ہوئے۔ دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے، چاہے کتنا اپنے آپ کو براڈ مائنڈ دکھانے کی کوششیں کر لے، کتنا اپنے آپ کو ذہین، سمجھدار، ہونہار، عقل مند بتانے کی کوششیں کر لے، لیکن دنیا میں بسنے والے جس انسان کا ایمان اور یقین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہوگا، دنیا میں بسنے والا جو مرد اور جو عورت اس بات پر ایمان لاتے ہوں گے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو اپنے لیے کافی مانتے ہیں، ایسے مرد اور عورت دنیا کے کسی بھی خوشنما نعرے سے نہ کبھی خوش ہوئے ہیں اور نہ قیامت کی صبح تک کبھی خوش ہوں گے۔ ان کے ذہن میں ہمیشہ یہی فکر اور یہی خیال رہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ہے وہ ہماری نجات اور ہمارے سکسیس کے لیے کافی ہے۔ اس وقت میں دنیا میں ایک آواز عورتوں کی کامیابی کے بارے میں یہ اٹھائی جا رہی ہے کہ ہم جیسی لائف اسٹائل آپ کو گزارنے کو بتائیں گے، آپ کی کامیابی وہی لائف اسٹائل اپنانے میں ہے۔ اپنی زندگی کو ہر طرح کی آزادی کے ساتھ میں گزارو، نہ کسی بڑے کا پابندی، نہ شوہر کے سلسلے میں کوئی سختی، نہ کسی آدمی کی نگرانی میں عورت جیے، اپنی مرضی چلاؤ اور منمانی سے جیو، کیونکہ تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی جینے کا حق ہے۔ اس خوشنما نعرے کو دیکھ کر عورتیں دیوانی بنی ہوئی ہیں اور اسی کی طرف پورا فلو چل رہا ہے اور ایسے دوڑ لگی ہے کہ سب کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ میں کس دن آزاد زندگی گزار سکتی ہوں۔ کامیابی آزادی والی زندگی میں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صفات کو، جن عادتوں کو، جو کام کرنے کو عورت کی ذلت بتایا، عورت میں عیب بتایا، عورت کی نقص بتایا، عورت میں کمی بتائی، ان تمام باتوں کو عورت کی عزت کا سبب بنا کر پیش کیا جا رہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والے مردوں اور اپنے ماننے والی عورتوں کو ایسے بہترین انداز میں ٹرین کیا اور ان کو ایسے سمجھایا، ایسے بتلایا، ایسا ان کا برین واش کیا، جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان ہوگا، جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر یقین ہوگا، جسے اس بات پر اطمینان ہوگا کہ میں ایک ایسے نبی کی امتیہ ہوں جس نبی نے 100% کامیابی کا طریقہ بتایا ہے، وہ کبھی بھی امپریس نہیں ہوگی آج کے زمانے کے نعروں سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باتیں بتائی، ان باتوں پر اس بہن کو اعتماد ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ فرمایا یہ دنیا اور دنیا کا سارا سامان، سب دنیا میں جو کچھ ہے یہ سامان ہے، ساری کی ساری دنیا ایک سامان ہے، بہت کچھ ہے دنیا میں۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں جتنے سامان ہیں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، دنیا میں جو کچھ آپ کی نگاہوں سے دیکھتے ہو، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کے تمام سامانوں میں سب سے زیادہ بہترین سامان اگر کوئی چیز ہے المرأۃ الصالحہ تو وہ نیک عورت ہے. نیک عورت سب سے بہترین سامان ہے. تھوڑا سا آپ یہاں رک کر غور کریں. آج دنیا نے عورت کو جس خوبصورت نعرے کے نام پہ دیوانہ بنایا اور عورتیں اس نعرے کو مان کر دیوانی بنتی جا رہی ہے. عورتوں کو بے وقوف بنایا جا رہا اور عورتیں بے وقوف بنتی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کی سب سے بہترین کوالٹی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ گڈ لکنگ ہو، وہ دکھنے میں بڑی اچھی لگے، بہترین نظر آئے، اس کو سجنا سورنا بڑا اچھا آتا ہو، اس کی ڈریسنگ بہترین ہو، اس کے میچنگ بہت اچھی ہو. وہ بات کرتی ہے تو پھول جھڑتے ہیں، وہ نگاہیں اٹھاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی لہریں ہیں جو اپنا ہنر دکھا رہی ہے. یہ خوبیاں آج عورتوں میں دکھائی جا رہی. ہر طرف سے یہی نعرہ لگ رہا کہ دیکھو چار لوگوں میں جاؤ بغیر سجے بغیر سنورے اپنے آپ کو بغیر بنائے مت نکلو، کیونکہ تمہاری عزت سجنے میں سنورنے میں ہے. جتنا مہنگا پرفیوم یوز کرو گی اتنی عزت والی کہلائی جاؤ گی. جتنا بہترین تم فیس پاؤڈر یوز کرو گی ویسی تمہاری عزت ہوگی. تمہاری خوشبو میں تمہاری عزت ہے، تمہارے ڈریسنگ کی میچنگ میں تمہاری عزت ہے. آج تمہاری عزت لوگوں کے سامنے خود کو شو کرنے میں ہے. یہی نعرے ہر طرف فلموں کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے بتائے جا رہے ہیں، یہی دکھایا جا رہا، یہی فکر دی جا رہی، یہی سوچ دی جا رہی، یہی خیالات ذہنوں میں بٹھائے جا رہے ہیں. اور دنیا کی ایک بہت بڑی میجارٹی آج اس دھوکے میں مبتلا ہو گئی. اسی لیے تو کاسمیٹکس کی دکانیں جتنی زیادہ چمک رہی ہے شاید اتنے زیادہ چمکدار آپ کو مسلح نظر نہیں آئیں گے. گھروں میں عورتوں میں سب سے زیادہ سجنے سنورنے اور سنگار کے لیے بیوٹی کے سامان کا جتنا اہتمام ہے اتنا اہتمام کسی اور چیز کا نظر نہیں آئے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسی حقیقت انسانیت کے سامنے کھول کے رکھ دی کہ پوری دنیا مل کر اس حقیقت کو آج تک نہیں پہنچ سکی جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے آج سے 1400 سال سے زائد کا زمانہ گزر چکا ہے ارشاد فرما دیا تھا. بہترین عورت کون ہے؟ جس کے پاس کپڑے اچھے ہیں، اچھا پکوان کرنا جانتی ہے، گھر کو نیٹ اور صاف رکھنا جانتی ہے. اچھی عورت کون ہے؟ جو وقت پر ڈرامہ دیکھتی ہے، وقت پر سیریل دیکھتی ہے، پابندی کے ساتھ ایپیسوڈ دیکھتی ہے، فلماں بڑے پابندی سے دیکھا کرتی ہے. اچھی عورت کون ہے؟ جو نمازیں چھوڑ دیتی ہے، جو گناہ پر گناہ کرتے رہتی ہے. اچھی عورت کون ہے؟ جو چغلی اور غیبت میں لگی رہتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اچھی عورت تو وہ ہے جو المرأۃ الصالحہ، نیک ہو، وہ اچھی عورت ہے. فرمایا خیر متاع الدنیا، ساری دنیا کے ساز و سامان میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ عورت ہے. اور کون سی عورت؟ نیک عورت. جس عورت میں نیکی ہے اگرچہ رنگ کے اعتبار سے گوری نہ ہو، اس کی چمڑی وائٹ نہ ہو، لیکن اس کی نیکی اس کو عزت دلائے گی. کالی چمڑی والی سانولے رنگ کی عورت دیندار ہو، نیک ہو، گوری چمڑے والی خوبصورت عورت بے دین سے بہتر ہے. بہتر کون ہے؟ دیندار عورت، نیک عورت، المرأۃ الصالحہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حقیقت کھول دی. اب جسے مغرب کے پیچھے بھاگنا ہے وہ مغرب کے غلام بن کر بھاگیں. عزت کپڑوں میں، عزت سجنے میں، عزت سنورنے میں، عزت کانٹوں میں، عزت چپل میں، عزت ڈریس میں، عزت پینٹ میں، عزت لپسٹک میں، عزت ایبروز بنانے میں، عزت پلکیں بنانے میں.
آپ کو جو ماننا ہے مانو، مغرب کو ماننے والوں کو اختیار ہے، لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، جو اللہ کے رسول کو اپنا نبی مانتے ہیں، جو خود کو نبی کی سچی باندی اور غلام مانتے ہیں، ان کو اگر عزت دیکھنا ہے تو انہیں نیک عورت کو عزت ملتی ہوئی دیکھنا پڑے گا۔ ان کی نگاہوں میں عزت کا پیمانہ دنیا نہیں، ان کی نگاہوں میں عزت کا پیمانہ مال و دولت کی فراوانی نہیں، ان کی نگاہوں میں عزت کا پیمانہ پیسوں کی کثرت نہیں، ان کی نگاہوں میں عزت کا پیمانہ خوبصورتی اور حسن نہیں، ان کی نگاہوں میں عزت کا پیمانہ نیکی ہے۔ المرأۃ الصالحہ، یہ جو فکر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو دی تھی، یہ فکر آج مارکیٹ سے شارٹ ہے۔ نہ آپ کو اسکولز میں یہ فکر دکھے گی، نہ کالجز میں دکھے گی، نہ یونیورسٹیز میں ملے گی۔ آپ کو بچوں کے پڑھائے جانے والے 10-15 سال کے نصاب تعلیم میں کہیں یہ فکر نہیں ملے گی کہ عزت تو نیک لوگوں کے لیے ہے، عزت تو دیندار لوگوں کے لیے ہے، عزت تو نیکی کرنے والوں کے لیے ہے، عزت تو پردہ کرنے والی بہن کے لیے ہے، عزت تو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی سچی باندی اور غلام بنا کر جینے اور مرنے والی کے لیے ہے۔ یہ کہیں نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو کہیں پر یہ کانسیپٹ ملے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان میں ملے گا۔ عزت کہاں ہے؟ نیکی میں ہے۔ آج جو دنیا جس راستے پہ ہماری بہنوں کو چلا رہی ہے، اسی وجہ سے آج عورتیں باوجود یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن عزت سے آج بھی محروم ہے۔ مغرب نے عورت کو ذلیل کر کے رکھ دیا اور ہماری بہنیں اسی کو عزت سمجھ رہی۔ کتنی بہنیں ایسی ہے جو قرآن پڑھتی ہے، جو نماز پڑھتی ہے، جو ذکر کرتی ہے، جو درود پڑھتی ہے، جو صدقہ دیتی ہے، جو خیرات کرتی ہے، لیکن فالو اپنی زندگی میں، اپنے کلچر میں اتباع اور نقل اور فالو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرتی۔ نماز تو نبی کے طریقے پہ پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت تو نبی کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرتی ہے، ذکر و اذکار تو اللہ کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں کرتی ہے، لیکن اپنے ذہن کو مغربی ذہنیت کی غلام بنائی ہوئی ہے۔ ان بہنوں کا کپڑا، ان بہنوں کا زیور، ان بہنوں کی صبح سے شام تک کی زندگی ڈراموں کی غلام ہے۔ وہ نماز تو نبی کو دیکھ کے پڑھتی ہے، نبی کے طریقے کو معلوم کر کے، لیکن زندگی جیتی ہے ڈراموں کو دیکھ کر، سیریل میں دیکھ کر۔ ان کے کپڑے انہیں پسند آتے ہیں، ان کی چال انہیں پسند آتی ہے، ان کی عادتیں ان کو پسند آتی ہے، ان کی سوچ ان کو پسند آتی ہے، ان کا لباس ان کو پسند آتا ہے، ان کے اپنائے ہوئے طریقے ان کو پسند آتے ہیں۔ جو ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے وہی لڑکیوں کو، وہی عورتوں کو، وہی بچیوں کو پسند آتا ہے۔ جو اداکار اپنے جسم پر چاہے کتنا ہی گھٹیا لباس اپنا لے اور اپنے جسم پر اس کپڑے کو لگا لے جسے کپڑا کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لباس کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ایسے کپڑے آج بچیاں اپنے جسموں پر رکھنے کو نہیں کتراتی، اگرچہ وہ خود کو نبی کی سچی غلام کہتی ہے۔